بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج آپ لوگوں کی خدمت میں پیش ہے عمیرہ احمد کا ناول آب حیات، جس کا عنوان کچھ اس طرح سے ہے۔ اس نے اس دور سے سالار کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں سافٹ ڈرنک کا ایک گلاس تھا۔ تم یہاں کیوں آ کر بیٹھ گئی؟ امامہ کے قریب آتے ہوئے اس نے دور سے کہا۔ ایسے ہی شال لینے آئی تھی، پھر یہیں بیٹھ گئی۔ وہ مسکرائی۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے سالار نے سافٹ ڈرنک کا گلاس اپنی ٹانگوں کے درمیان نچلی سیڑھی پر رکھا۔ امامہ لکڑی کے ستون سے ٹیک لگائے، ایک گھٹنے پر کھانے کی پلیٹ ٹکائے کھاتے ہوئے دور لون میں ایک کنوپی کے نیچے اسٹیج پر بیٹھے گلوکار کو دیکھ رہی تھی، جو غزل شروع کرنے سے پہلے سازندوں کو ہدایت دے رہا تھا۔ سالار نے کانٹا اٹھا کر اس کی پلیٹ سے کباب کا ایک ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالا۔ وہ بھی اب گلوکار کی طرف متوجہ تھا، جو اپنی نئی غزل شروع کر چکا تھا۔ انجوائے کر رہی ہو؟ سالار نے اس سے پوچھا۔ ہاں، اس نے مسکرا کر کہا اور غزل سن رہی تھی۔ کسی کی آنکھ پرنم ہے، محبت ہو گئی ہوگی، زبان پر قصہ غم ہے، محبت ہوگی ہوگی۔ وہ بھی غزل سننے لگا۔ کبھی ہنسنا، کبھی رونا، کبھی ہنس ہنس کر رو دینا، عجب دل کا یہ عالم ہے، محبت ہو گئی ہوگی۔ اچھا گا رہا ہے، امامہ نے ستائشی انداز میں کہا۔ سالار نے کچھ کہنے کے بجائے سر ہلا دیا۔ خوشی کا حد سے بڑھ جانا بھی اب ایک بے قراری ہے، نہ غم ہونا بھی ایک غم ہے، محبت ہو گئی ہوگی۔ سالار سافٹ ڈرنک پیتے ہوئے ہنس پڑا۔ امامہ نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ جیسے کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔ تمہیں کچھ دینا چاہ رہا تھا میں۔ وہ جیکٹ کی جیب میں سے کچھ ڈھونڈ کر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت دنوں سے دینا چاہتا تھا، لیکن وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈبیا تھی۔ امامہ کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا، تو اس سے خیال آ گیا۔ اس نے ڈبیا لیتے ہوئے سوچا اور اسے کھولا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ اندر ایئر رنگز تھے۔ ان ایئر رنگز سے تقریباً ملتے جلتے جو وہ اکثر اپنے کانوں میں پہنتی رہتی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر سالار کو دیکھا۔ میں جانتا ہوں یہ اتنے ویلیویبل تو نہیں ہوں گے جتنے تمہارے فادر کے، لیکن مجھے اچھا لگے گا اگر کبھی کبھار تم انہیں پہنو۔ ان ایئر رنگز کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نہیں پہننا چاہتی تو بھی ٹھیک ہے، میں ریپلیس کرنے کے لیے نہیں دے رہا ہوں۔ سالار نے اس کی آنکھوں میں نمودار ہوتی نمی کو دیکھ کر بے ساختہ کہا۔ وہ نہیں جانتا تھا بہت ساری چیزیں پہلے ہی اپنی جگہ بدل چکی ہیں اور اپنی جگہ بنا چکی ہیں۔ اس کی خواہش اور ارادے کے نہ ہونے کے باوجود کچھ کہنے کے بجائے امامہ نے اپنے دائیں کان میں لٹکتا ہوا جھمکا اتارا۔ میں پہنا سکتا ہوں؟ سالار نے ایئر رنگ نکالتے ہوئے پوچھا۔ امامہ نے سر ہلا دیا۔ سالار نے باری باری اس کے دونوں کانوں میں وہ ایئر رنگ پہنا دیے۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکرائی۔ وہ بہت دیر تک کچھ کیے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ تم اچھی لگ رہی ہو۔ اس کے کانوں میں لٹکتے ہلکورے کھاتے موتی کو چھوتے ہوئے مدھم آواز میں بولا۔ تمہیں کوئی مجھ سے زیادہ محبت نہیں کر سکتا، مجھ سے زیادہ خیال نہیں رکھ سکتا تمہارا۔ میرے پاس ایک واحد قیمتی چیز تم تو ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ اسے کہہ رہا تھا، وعدہ کر رہا تھا، یا یاد دہانی کرا رہا تھا، یا کچھ جتا رہا تھا۔ وہ جھک کر اس کی گردن کو چوم رہا تھا۔ سمجھنے نواز آ گیا۔ مجھے نوازا گیا ہے۔ سیدھا ہوتے ہوئے اس نے سرشاری سے کہا۔ رومانس ہو رہا ہے۔ اپنے عقب میں آنے والی کامران کی آواز پر دونوں ٹھٹکے۔ وہ شاید شارٹ کٹ کی وجہ سے برآمدے کے اس دروازے سے نکلا تھا۔ کوشش کر رہے ہیں، سالار نے پلٹے بغیر کہا۔ گڈ لک، وہ کہتے ہوئے اس کے پاس سے سیڑھیاں اترتا ہوا انہیں دیکھے بغیر چلا گیا۔ امامہ کی رکی ہوئی ہنسی بحال ہوئی۔
اس کی سانس بحال ہوئی، وہ جھنپ گئی تھی۔ سالار اور اس کی فیملی کم از کم ان معاملات میں بے حد آزاد خیال تھے۔ کسی کو سامنے پا کر کسی کے سرخ ہونٹوں پر انوکھا سا تبسم ہے، محبت ہو گئی ہو گئی۔ امامہ کو لگا وہ زیر لب گلوکار کے ساتھ گنگنا رہا ہے۔ جہاں ویران راہیں تھی، جہاں حیران آنکھیں تھی، وہاں پھولوں کا موسم ہے، محبت ہو گئی ہوگی۔ لکڑی کی ان سیڑھیوں پر ایک دوسرے کے قریب بیٹھے وہ خاموشی کو توڑتی آس پاس کے پہاڑوں میں گونج کی طرح پھیلتی گلوکار کی سریلی آواز کو سن رہے تھے۔ زندگی کے وہ لمحے یادوں کا حصہ بن رہے تھے، وہ دوبارہ نہ آئے کے لیے گزر رہے تھے۔ ان کے اپارٹمنٹ کی دیوار پر لگنے والی ان دونوں کی پہلی اکٹھی تصویر ان فارم ہاؤس کی سیڑھیوں کی ہی تھی۔ سرخ لباس میں گولڈن کڑھائی والی سیاہ پشیمانہ شال اپنے بازوؤں کے گرد اوڑھے، کھلے سیاہ بالوں کو کانوں کی لوؤں کے پیچھے سمیٹے، خوشی اس کی مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک میں نہیں بلکہ اس کرب میں جھلک رہی تھی جو اس کے سالار کے درمیان نظر آ رہا تھا۔ سفید شرٹ اور سیاہ جیکٹ میں اسے اپنے ساتھ لگائے سالار کی آنکھوں کی چمک جیسے اس فوٹوگراف میں موجود دوسری ہر شے کو مات کر رہی تھی۔ کوئی بھی کیمرے کے لیے بنائے ہوئے اس لیک پوسٹ میں نظر آنے والے جوڑے کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے ضرور ٹھٹکتا۔ سکندر نے اس فوٹوگراف کو فریم کروا کر انہیں ہی نہیں بھیجا تھا، انہوں نے اپنے گھر کی فیملی وال فوٹوز میں بھی بس تصویر کا اضافہ کیا تھا۔ تو دوستو آج تک کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔